بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ حالانکہ دنیا میں تو میں اچھا خاصا دیکھتا تھا۔ کہا جائے گا، جس طرح دنیا میں ہماری آیتیں آئیں تم نے انہیں فراموش کر دیا، تو آج ہم بھی تجھے فراموش کیے دیتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ۔ جب پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی تھی تو کافی دن سوچتی رہی کہ ہمیں بچپن سے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھایا گیا، اور اتنی اہم آیات ہماری نظروں سے دور رہیں۔ بے شک اگر ہم اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے تو ہمارا سکون چھین لیا جائے گا، اور اس کا ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، ہر دوسرا بندہ شکایت کرتا ہے کہ سکون نہیں ہے زندگی میں، جب اللہ نے خود فرما دیا کہ جب تم ہم سے منہ موڑو گے تو ہم بھی موڑ لیں گے، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ سکون نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کو نہ بھولیں تاکہ وہ ہمیں نہ بھولے۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، جنہیں ہمارا رب ایمان والیاں کہہ کر مخاطب کرتا ہے، وہی ایمان والیاں بن جائیں۔ خود کو اس قدر پاک دامن کر لیں کہ کل کو اگر آپ کسی کی زوجہ بنیں تو وہ شخص اللہ کا شکر ادا کرتا نہ تھکے کہ اے اللہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھے اتنی نیک زوجہ عطا کریں گے۔ آپ کا ہم سفر بھی آپ کو دیکھ کر نمازی بن جائے، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے، جو آگے اپنی اولاد کو بھی نیک بنائے۔ جب وہ اللہ کی طرف آ گئے تو پھر آپ کا ساتھ جنت تک مانگے گا۔ پھر وہ نیک شخص جنت میں 70 حوروں کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اپنی ایمان والی زوجہ کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ یا اللہ، زندگی کے ہر لمحے میں ہماری مدد فرما، ہمیں ہمارے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، ہمیں شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، بہت پست ہیں۔ یا اللہ، تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم شیطان سے بچ سکیں۔ یا اللہ، ہمیں سکون اور صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور ہم پر رحم کر کہ ہم ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکیں۔ اے پروردگار، اے ہمارے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، اور ہم خیر اور بھلائی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ہماری اس دعا کو ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا، اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز تخلیق کے ابتدائی منصوبے سے لے کر اپنی مخصوص صورت میں وجود پذیر ہونے تک بالکل اسی کی ساخت پر داختہ ہے۔ کوئی چیز بھی نہ خود وجود میں آئی ہے، نہ اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے، نہ اس کی ساخت و پرداخت میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر کوئی دخل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فعل تخلیق کو 3 الگ مراتب میں بیان کیا گیا ہے، جو یک کے بعد دیگرے واقع ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ خلق ہے، جس کے معنی تقدیر یا منصوبہ سازی کے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انجینئر ایک عمارت بنانے سے پہلے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ایسی اور ایسی عمارت فلاں خاص مقصد کے لیے بنانی ہے، اور اپنے ذہن میں اس کا نقشہ یعنی ڈیزائن سوچتا ہے۔
کہ اس مقصد کے لیے زیر تجویز عمارت کی تفصیلی صورت اور مجموعی شکل یہ ہونی چاہیے۔ دوسرا مرتبہ ہے برا، جس کے اصل معنی ہے جدا کرنا، چاک کرنا، پھاڑ کر الگ کرنا۔ خالق کے لیے باری کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرتا اور اس چیز کو جس کا نقشہ اس نے سوچا ہے عدم سے نکال کر وجود میں لاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انجینئر نے عمارت کا جو نقشہ ذہن میں بنایا تھا اس کے مطابق وہ ٹھیک ناپ تول کر کے زمین پر خط کشی کرتا ہے، پھر بنیادیں کھودتا ہے، دیواریں اٹھاتا ہے اور تعمیر کے سارے عملی مراحل طے کرتا ہے۔ تیسرا مرتبہ تصویر ہے، جس کے معنی ہے صورت بنانا، اور یہاں اس سے مراد ہے ایک شے کو اس کی آخری مکمل صورت میں بنا دینا۔ ان تینوں مراتب میں اللہ تعالیٰ کے کام اور انسانی کاموں کے درمیان سرے سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ انسان کا کوئی منصوبہ بھی ایسا نہیں ہے جو سابق نمونوں سے ماخوذ نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا ہر منصوبہ بے مثال اور اس کی اپنی ایجاد ہے۔ انسان جو کچھ بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مادوں کو جوڑ جاڑ کر بناتا ہے۔ وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لاتا، بلکہ جو کچھ موجود ہے اسے مختلف طریقوں سے ترکیب دیتا ہے۔ بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو عدم سے وجود میں لایا ہے، اور وہ مادہ بھی بجائے خود اس کا پیدا کردہ ہے جس سے اس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اسی طرح صورت گری کے معاملے میں بھی انسان موجد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی صورتوں کا نقال اور بھونڈا نقال ہے۔ اصل مصور اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر جنس، ہر نوع اور ہر فرد کی صورت لاجواب بنائی ہے اور کبھی ایک صورت کی ہو بہو تکرار نہیں کی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، ناموں سے مراد اسماء صفات ہیں، اور اس کے لیے بہترین نام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اسماء صفات موضوع نہیں ہیں جن سے کسی نوعیت کے نقص کا اظہار ہوتا ہو، بلکہ اس کو ان ناموں سے یاد کرنا چاہیے جو اس کی صفات کمالیہ کا اظہار کرتے ہوں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء حسنی بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث میں اس ذات پاک کے 99 نام گنائے گئے ہیں جنہیں ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بالتفصیل نقل کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اگر آدمی ان اسماء کو بغور پڑھے تو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہو تو کون سے الفاظ اس کے لیے موزوں ہوں گے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی زبان قال یا زبان حال سے یہ بیان کر رہی ہے کہ اس کا خالق ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور غلطی سے پاک ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 5 تفسیر سورہ حدید حاشیہ نمبر 2۔ سورہ الحشر یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔